تو مالک کون بتلائے کہ سبیل ہے کیا؟ کہا سورہ فرقان پڑھو 25واں سورہ، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مجھے رسالت کی اجرت نہیں چاہیے، اگر دینی ہے تو سبیل کو تھام لو۔ سنتے جاؤ۔ بھئی یہ آیت پہنچ گئی نا، اب جوڑ لو دوسری آیت سے، یہ سورہ فرقان کی آیت، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، حبیب کہہ دے کہ مجھے رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہیے، اگر دینی ہے تو سبیل کو تھام لو۔ تو جو کچھ بھی ہو سبیل وہ اجر رسالت ہے، یہ سورہ فرقان میں کہا، اور سورہ شورى میں کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ۔ دیکھو اب کچھ اس مسئلے پر، اس مرحلے پر تمہیں کچھ دیر کے لیے روکنا چاہ رہا ہوں، رک کے سننا، بہت طویل گفتگو نہیں ہے لیکن رک کے سننا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہاں تک آگے نا، رسول کہہ دے کہ مجھے اپنی رسالت کا کوئی اجر، اس کی کوئی اجرت نہیں چاہیے، اگر دینی ہے تو میرے قربا سے، توجہ رکھنا، میرے قربا سے محبت اختیار کرو، یہ ہے میری رسالت کا، پوری رسالت کا اجر یہ ہے کہ میرے قربا سے محبت اختیار کرو۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو گیا؟ بھائی سننا، یعنی دشمنان آل محمد نے کہا بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ دین ہم نے بھی لیا، قربا نے بھی لیا، کتاب ہم نے بھی لی رسول سے، قربا نے بھی لی، نماز ہم نے بھی رسول سے سیکھی، قربا نے بھی سیکھی، تو شریعت ہم نے بھی رسول سے لی، قربا نے بھی لی، تو اب یہ کیسے ہو گیا؟ کیا ان میں سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ اجر رسالت میں ہماری محبت کو بنیاد نہ بنایا جائے، قربا کی محبت کو بنیاد بنا دیا جائے؟ بھائی توجہ رکھنا، آیت میں جواب خود موجود ہے۔ بھائی گروہ کتنے ہیں؟ اللہ حکم دینے والا، رسول اجرت مانگنے والا، امت اجرت دینے والی، قربا اجرت لینے والے۔ یہ بات اگر پہنچ گئی، یہ بات اگر پہنچ گئی تو مجھے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جانا ہوگا۔ بھائی پھر سننا، 4 پارٹیز ہیں اس ایک آیت میں، اللہ حکم دینے والا، رسول اجرت مانگنے والے، امت اجرت دینے والی، قربا اجرت لینے والے۔ تو اگر قربا نے بھی امت کی طرح سے دین کو سیکھا ہوتا تو وہ دینے والوں میں ہوتے، لینے والوں میں نہ ہوتے۔ اچھا تو اب یہ لفظ سبیل تو واضح ہو گیا نا، سبیل کا لفظ تو واضح ہو گیا۔ سننا اس لیے کہ تمہیں بہت دور لے جا رہا ہوں اور بہت دنوں کے بعد آیا ہوں، تو کچھ آیتیں تو سنتے جاؤ۔ اور میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں کہ بات فرقہ واریت سے بلند ہو کے کرنی چاہیے، اور میں اس بات کا قائل رہا ہوں کہ ہمیشہ اپنے مانوس سننے والوں کے ذریعے پیغام اپنے نامانوس سننے والوں تک پہنچا دوں۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تو اب یہ تو وہ منزل ہے نا جہاں میں اپنے سننے والوں کو روکوں گا۔ اچھا تو آل محمد کی محبت سبیل،
انکار تو نہیں کرو گے نا؟ میں نے اب تک کوئی حدیث بیان نہیں کی ہے، میں آیتیں پڑھتا رہا، انکار تو نہیں کرو گے نا؟ اور اگر انکار کرو گے تو ایک آیت اور سنتے جاؤ. بھائی یہ میری مجبوری ہے. میرے پورے ذاکری کے کیریئر میں آیتوں کا تناسب بہت زیادہ ہے اور وہ میری مجبوری ہے، اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ جب سے بزرگوں نے یہ کہا کہ کتاب کافی ہے، ہم نے بھی طے کیا کہ دلیل کتاب ہی سے دیں گے. تو اب میں بہت طویل سورہ تو نہیں پڑھوں گا. سورہ حلقہ یاد ہے کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ سبیل ذہن میں رکھنا، سبیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل. انا هديناه السبيل اما شاکرا واما کفورا. یہاں تک آگے. اچھا اس کے بعد ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جب منت مانتے ہیں تو منت کو پورا کرتے ہیں. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اور وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں. میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھانا دیتے ہیں. وہ واقعات یاد آ گیا نا آپ لوگوں کو؟ یہ جب واقعہ ختم کیا ہے پروردگار نے تو کہنے لگا، جا کے دیکھ لینا، میری بات پہ اعتبار نہ کرنا، یہ آل محمد کا واقعہ. ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. بھائی ہم نے تذکرہ کر دیا، اب جس کا جی چاہے سبیل پہ آ جائے، جو چاہے سبیل سے منہ کو پھینکے بھاگ جائے. سننا اب میں کیا کروں کہ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں کہ ان ھذہ تذکرۃ. بھائی سنو، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تذکرہ تو کر دیا، اب تمہارا جی چاہے تو سبیل پہ آ جاؤ، جی چاہے تو سبیل سے منہ کو پھیر کے بھاگ جاؤ. تو سبیل خود آل محمد، سبیل آل محمد کی محبت، سبیل آل محمد کا تذکرہ. یہاں تک آگے، یہاں تک آگے ٹھیک ہے نا؟ اب اگر چاہتے ہو کہ بات اور وزنی ہو جائے تو قرآن لے آؤ، ورنہ میرے حوالے پہ اعتبار کر لو. میرے حوالے پہ اعتبار کر لو، مجلس کے بعد قرآن بھی دیکھ لینا. پھر سننا، سبیل خود آل محمد، سبیل آل محمد کی محبت، سبیل آل محمد کا ذکر، یہ تینوں چیزیں سبیل ہیں. سورہ فرقان 25واں سورہ. یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کا دن ایک ظالم بڑا شرمندہ ہوگا. وَيَقُولُ، اور بار بار کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے دنیا میں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. نتیجہ نکل رہا ہے. سبیل تک آگے، سبیل. پھر سننا، اس لیے کہ ابھی آیتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، اس کے بعد کی آیت پڑھوں گا، اور نہیں پڑھوں گا نہیں تو میں ہدیہ کر کے جاؤں گا. آل محمد سبیل، آل محمد کا ذکر سبیل، آل محمد کی محبت سبیل. یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کا دن ایک ظالم، ایک، خدا معلوم کون ہے، نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم. اچھا میں اگر نام کسی کا چھپا لوں تو مجھے کچھ خوف ہوگا، میری کچھ مصلحتیں ہوں گی. وہ تو مالک الملک ہے. اچھا ہے نا بھائی، اسے کس بات کا خوف ہے؟ تو اگر مصلحتاً کوئی بات چھپا لی جائے تو اسی کا نام تو تقیہ ہے نا. جو بھی ہو، یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کا دن ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا شرمندگی سے. وہ یقول، اور کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا.
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، اور کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اب یہ دوسرا آ گیا. سن رہے ہو؟ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، عجیب مرحلہ فکر ہے بھائی. سنتے چلو. اور ابھی آیتیں ہدیہ کروں گا، اس کے بعد کیا آیتیں؟ 2 آیتیں اور ہدیہ کروں گا. پھر سننا. یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت کے دن ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو شرمندگی سے کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. ٹھیک ہے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، اور کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. رک جاؤ یہاں پر. فلاں کچھ نہیں معلوم. یہ ہے کون؟ نہ قاری کو معلوم، نہ حافظ کو معلوم، نہ مفسر کو معلوم. مفسر بھی گھبرایا ہوا ہے یہ ہے کون. اب مجھے بھی نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم کہ یہ فلاں دوست کون سا تھا. ظالم کا وہ دوست کون سا تھا جس کو اللہ فلاں کہہ رہا ہے. لیکن ایک بات میں جانتا ہوں، یہ وہ ہے جو سبیل کا دشمن ہے. سبیل کا دشمن ہے. تو اب جو بھی دشمن رسول ہو اور دشمن آل محمد ہو، اس کا نام اس خالی جگہ پہ لکھ لینا. سمجھ رہے ہو بات؟ سلامتی کے لیے بلند تر یہ سیکوینس کے لیے یہ بچے جو بیٹھے ہوئے نا انہیں سمجھا رہا ہوں. یوم یعض الظالم علی یدیہ، پہلی آیت. یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. پھر کہنے لگا، وہی ظالم کہنے لگا لقد اضلنی عن ذکر بعد اذ جاءنی، میرے اس دوست نے مجھے ذکر کے آنے کے بعد گمراہ کر دیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور انسان کو گمراہ کرنا تو شیطان کا کام ہے ہی. تو 3 ہو گئے. یعنی عجیب مرحلہ فکر ہے. ظالم، فلان، شیطان. آیتیں پڑھ رہا ہوں اپنے سننے والوں کو آیتیں ہدیہ کر رہا ہوں میں. بھائی یہ آیتیں یاد رکھو گے نا، آیتیں یاد رکھو گے. ظالم، فلاں، شیطان. ادھر ظالم کا قول ختم ہوا، سورہ فرقان 25واں سورہ، اس کے فوراً بعد کی آیت دیکھو. وَيَقُولُ الرَّسُولُ، بھائی توجہ رہے. یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول قیامت کا دن کہے گا میرے پروردگار میری امت نے هذا القرآن، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. هذا القرآن، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. میں اپنے سننے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہوا وہ ہاذا، یہ ہاذا میں اشارہ ہے، تو کیا قیامت کا دن قرآن کا کوئی نسخہ ہوگا جس کی طرف رسول اشارہ کر کے کہیں گے ہاذا القرآن؟ تو یہ ہاذا کیوں آیا؟ تو بھائی قیامت کے ہاذا کو دنیا کے ہاذا سے ملا لو. قیامت میں کہا ہاذا القرآن، اور دنیا میں کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. مل کے نعرہ لگائیں گے، باہر سے بھی آواز آنی چاہیے، اور باپ کی آواز جو ہے وہ رائبٹ تک جانی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
کے مد پہلا تجربہ کر رہا ہوں، تو اب یہ ناپاک، کیا ناپاک زبانوں پہ یہ نام ہے بھی یہی، نہ ناپاک زبان پر ان کا نام آ سکتا ہے اور نہ ناپاک دل میں ان کی محبت آ سکتی ہے۔ کبھی اس کی تشریح پھر صحیح کہ یہ جملہ میں نے کیا کہا، ممکن ہے کہ اگلی 2 تقریروں میں اس کی وضاحت کروں، اور اب میں بات کو ظاہر ہے کہ مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، اور اب دامن وقت میں گنجائش اتنی نہیں رہ گئی ہے، اور نہ معلوم میں کہاں سے چلا تھا اور کہاں پہنچ گیا، میں پھر تمہیں واپس لے جا رہا ہوں۔ اچھا، تو اب انسان کا احترام اور اس انسان کو دعوت کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹ گیا، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ کون اس کی بارگاہ میں سر بسجدہ ہے۔ وہ یہاں تک آ گئے ہو نا، تو ذرا آرام سے سنتے جانا، بہت زیادہ تمہیں زحمت سماعت نہیں دوں گا، بہت زیادہ نہیں، ابھی ہے میرے پاس 25 منٹ 20 منٹ تقریباً، نہیں صرف 20 منٹ ہے، اور اس 20 منٹ میں کوشش یہ ہوگی کہ بات کو سبق کر دوں۔ لیٹ نکال دیں پرانی ساری میں ابھی تو تجربہ ہے، تو اب گفتگو کو تلخیص دینے کے لیے جہاں میں آ گیا ہوں وہاں سننے والوں کو روکوں گا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے، تو اب دین کیا ہے، دعوت کیا ہے کہ رب کی طرف اپنے سر کو جھکا دو۔ سننا، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر اپنے سارے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں میں۔ 3 جگہ قرآن میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ لقمان میں ہے، سورہ نساء میں ہے، اور یہ تینوں آیتیں آپ کو ہدیہ کروں گا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ۔ ہاں، ہم کہتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو اپنے چہرے کو جھکا دے اللہ کی بارگاہ میں لیکن احسان بھی کرتا ہو، ہم اسے اجر دیں گے، ہم اسے جنت دیں گے۔ چہرے کو جھکائے اللہ کی بارگاہ میں لیکن احسان بھی کرتا ہو۔ من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جو اپنے چہرے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائے اور احسان بھی کرتا ہو۔ 2 آیتیں ہو گئی۔ وَمَن يُسْلِمْ سورہ لقمان، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا اللہ کی بارگاہ میں، یسلم وجہہ، ذہن میں رکھنا، یسلم وجہہ۔ اور 2 آیتوں میں بلا من اسلم وجہہ، اسلم وجہہ، وجہ کے معنی چہرہ، اسلم کے معنی جھکا دینا۔ جو بھائی توجہ رہے، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے وجہ کو، اپنے چہرے کو جھکا دے، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ جنتی ہے۔ تو سب ہیں، بھائی توجہ رہے، سب ہیں اسلم وجہہ، اور ایک ہے کرم اللہ وجہہ۔ میں نے زحمت دی، میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی۔ اچھا بھائی، تو اب 2 شرطیں ہیں جنت میں جانے کی، چہرے کو جھکاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور احسان کرو، محسن، احسان کرو۔ یہ محسن کے معنی جانتے ہو؟ احسان کے معنی کیا ہے؟ کسی اچھے عمل میں پہل کرنا، ابتدا کرنا، سبقت کرنا، یعنی عجیب بات ہے، اور اس بات کو یاد رکھنا، کسی اچھے عمل میں